بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. ناظرین، آج ہم نے کچھ بات کرنی ہے جی ماہ رمضان میں لگنے والا چاند گرہن کن کن بروج کے لیے برکتیں لے کے آ رہا ہے، فائدے لے کے آ رہا ہے، اور کن کن بروج کو کس کس طرح سے فائدہ ملنے والا ہے. ویڈیو بڑی مزدار ہونے والی ہے، یہ اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اور آپ کے بروج کے حوالے سے اس میں بتایا جائے گا کہ جی آپ کو کہاں کہاں سے کیسے کیسے فائدہ ملے گا. وہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ سر. سر، ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ، فضیلتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اس میں کن بروج کو فائدہ ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ یعنی کہ کس بروج کو جی وہ ہوگا، وہ فائدہ ہوگا، وہ بھی میں اینڈ پہ آپ سے ضرور پوچھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 4 مہینے ایسے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں کہ بہت زیادہ فضیلت والے ہیں. ٹھیک ہے. رجب اللہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے. شعبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا یہ میرا. رمضان جو ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا بات. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اور جو محرم ہے وہ ہمارا آغاز ہے سال کا. بالکل. اچھا، تو اگر ہم بات کرتے ہیں نا گرہن کی، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ لگ رہا ہے ورگوں میں لگ رہا ہے. ایسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں. ورگوں میں لگ رہا ہے 14 مارچ کو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ لگ رہا ہے رمضان میں. انٹینسٹی اس کی جو ہے نا رمضان کی برکت سے وہ کوئی نہیں آتی. ہاں، مطلب رمضان کی برکت اتنی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ امت کے کام جس طرح کے ہیں پھر اسی حساب سے وہ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. ٹھیک ہے. اچھا، جو لوگ بہتر ہیں ان کے لیے بہتر ہے، جو لوگ بہتر نہیں ہیں ان کو سوچ اور فکر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے جب گرہن لگتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے نماز آیات، ٹھیک ہے، اس کا اہتمام کرنا، وہ ہم نے پڑھنا. بالکل. یہ جو گرہن لگ رہا ہے نا ورگوں میں، یہ بلڈ مون ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ جو ظلم سے ریلیٹڈ معاملات جہاں جہاں پہ بھی ہیں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں پوری دنیا میں، یہ ظاہر افیکٹ اس کے آتے ہیں. بالکل. پاکستان میں تو یہ نظر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہے کہ ابو گھر پہ نہیں تو ابو نہیں ہوتے. چاند جو ہے نظر نہ بھی ہے، چاند تو چاند ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا افیکٹ آئے گا 75 نہیں تو 60% تک تو آئے گا پاکستان میں بھی. اچھا، پوری دنیا کی ہم بات کریں، جہاں جہاں پہ ظلم زیادتی والی بات ہو رہی ہے وہ کرنے والے لوگ وہ افیکٹ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ گرہن جو ہے، جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں، اس میں چاند گرہن لگتا ہے کہ چاند، سورج اور زمین ایک اسٹریٹ لائن میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو گرہن لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نظر آئے گا زیادہ ویسٹ والی سائڈ پہ. ٹھیک ہے. امریکہ ہے، کینیڈا ہے، پھر اس کے بعد یورپ کے ممالک ہیں، وہاں دیکھا جائے گا. ہاں وہاں پہ. اچھا، اس کے اثرات جو ہیں زیادہ وہاں پہ 100% مرتب ہوتے ہیں. اچھا. اب بہت سارے لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گرہن جو ہے یہ خوف کی علامت ہے. یہ ایسا نہیں ہے. یہ مطلب ایک استغفار زیادہ کرنے کا، اللہ سے اور زیادہ جڑنے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گرہن جب بھی لگتا ہے، جیسے سورج گرہن ہے، وہ جب لگتا ہے تو وہ روشنی ایسی ہو جاتی ہے جیسی آتا ہے حدیث کے اندر بھی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس طرح کی روشنی ہوگی جب سورج گرہن لگتا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ جڑیں، کیونکہ گرہن لگانے والا بھی اللہ، اس سے جو بھی چیزیں آنی ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے لے کے آنی ہیں. بروج جو ہیں ان کے اوپر کیا افیکٹ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں جناب. یہ ویسے بھی جو ہے نا یہ ٹوٹل لیونر ایکلپس ہے. ٹھیک ہے. لیونر ایکلپس چاند گرہن اور سولر ایکلپس سورج گرہن. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اور ویسے بھی نا یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دنیا میں جو رولنگ ایلیٹ ہے نا، جب بھی اس طرح سے لگتا ہے نا بلڈ مون والا جو ہے ایکلپس، وہ دنیا میں رولرز کے لیے مشکل لاتا ہے. جیسے مثال ہے امریکہ کی ہم بات کر لیتے ہیں، ٹرمپ صاحب ہی کین بی ان پرابلم، خدا نہ خواستہ. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہر مذہب جو ہے وہ ریچولز بھی بتاتا ہے، صدقات بھی بتاتا ہے، جو بھی مسئلے مسائل ہیں. بالکل. اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جن لوگوں کے لیے بہتری آنی ہے. ٹھیک ہے. پہلا برج ہے برج ثور. جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے
اگر ان کے نام کا پہلا حرف بے اور واو ہے ٹھیک ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے فائدہ، سور انگلش میں بھی ساتھ ساتھ ٹورس، ٹورس، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وہ فائدہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کو فائدہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ لوگ اگر اپنے فیملی ممبر سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیژنس لینا چاہتے تھے، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیژنس لینا چاہتے تھے، باوجود یہ نہیں لے سکے، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ان کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ انرجی کا فلو ان کے مائنڈ پہ اس طرح سے افیکٹ کرے گا کہ یہ بہتر فیصلے جو ہیں اپنے قریبی لوگوں سے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیتے ہوئے وہ نظر آ سکتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا، قدرت ان سے بہتر فیصلے کروائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد جو ٹورینز ہیں، اگر مثال کے طور پہ بزنس والے لوگ ہیں، جیسے کسی ڈیل کے بارے میں فائنلائز کریں گے، کوئی نیا بزنس ایگریمنٹ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر مالی طور پہ استحکام عطا کرے گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. اچھا، اس کے بعد ریزن اس کا بتا دوں، اس کے بعد یہ کہ اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے نا وہ وینس ہے. اس دوران اس ٹائم پیریڈ میں جن لوگوں کے رشتے طے ہوں گے، لڑکے ہیں یا لڑکیاں، میل یا فیمیل، بہترین رشتے، پیار محبت کرنے والے لائف پارٹنرز جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. لو لائف بہتر ہوتی ہے ان کی انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا برج کینسر، برج سرطان. سرطان والے جو افراد ہیں ان کو اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا نام انگلش کے الفابیٹ ایچ سے شروع ہو رہا ہے، یا حلوے والی ہے، گول ہے، یا دو آنکھوں والی ہے سے شروع ہو رہا ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ سرطان ہے. سرطان کو اس لیے فائدہ ہو سکتا ہے، بہت پاسبلٹی اس چیز کی ہے کہ سرطان میں اس دفعہ مشتری کو شرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو سرطانی افراد ویسے بھی اس سال میں کافی بہتری کی طرف جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو اپنے فیملی سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں، بچوں کی شادیوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، ان میں یہ سرخرو ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب علی روپے پیسے سے ریلیٹڈ اگر میٹرز ان کے پچھلے کوئی آپ سمجھ لیں 3-4 مہینے سے اپس اینڈ ڈاؤنس کا شکار تھے، یہ اب ایک بڑا جمپ جو ہے ٹورڈز گیٹنگ سم بگ اماؤنٹ آف منی یہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کینسیرینز جو پرائز بانڈس جنہوں نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، لاٹریز جو لیتے ہیں اس ٹائم پیریڈ کے اندر، ان کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے. کیا بات ہے. دیر از اے گڈ ٹائم کمنگ بوائز، گڈ ٹائم کمنگ. گڈ. کیا بات. اچھا، اس کے علاوہ جو کینسیرین ہے نا، جو ریلیٹ کر رہے ہیں پبلشنگ کے ساتھ، پرنٹنگ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، ہاں، عام لوگوں کی نسبت ان کے لیے تھوڑا سا بہتر وقت ہے. ویسے تو میڈیا پہ برا وقت ہے ہوا ہے نا پوری دنیا میں. اور دوسرا یہ کہ یہ کینسیرینز جو ہیں یہ تھوڑا سا ہٹ کے آؤٹ اسٹینڈ یا اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا برج آتا ہے وہ آتا ہے لبرا. لبرا یعنی میزان. یہ بھی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ تو ٹھیک ہے. اگر نام کے پہلے حرف رے، تے اور توئے ہیں، ڈیٹ آف برتھ نہیں یاد ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لبرا ہیں. آپ کے لیے کیریئر کی چینج اس وقت کرنا بہت اچھا. کیا بات ہے. یہ کریں گے، گڈ. کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. گڈ. سوچتے آ رہے ہیں یہ اس ٹائم میں جو بھی آپ جمپس یا لیپس لیں گے کیریئر کے لیے وہ بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ. زبردست. اس کے بعد زمین جائیداد سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں، وراثت سے ریلیٹڈ جو ہیں معاملات، وہ بہتری کی طرف جاتے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لبرا والے جو ہیں، جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا بیوٹی سے ریلیٹڈ، یا سلون اپنا بنانا چاہ رہی ہیں خواتین، یا کوئی بیوٹی آئٹم کوئی نئی لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے، خوبصورتی بڑھانے میں. واہ، کیا بات ہے. ہاں، یہ بہتر وقت ہے ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اچھا، لبرا والوں کے لیے نا ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ لبرا والے میل یا فیمیل جن کے میٹرز اپنی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ، اچھا، پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ، لائف پارٹنر سے ریلیٹڈ گڑبڑ کا شکار تھے نا، کیونکہ 7واں گھر ہوتا ہے لبرا ہر ذائچے کا، اور پارٹنرشپ کا ہی گھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لبرا والوں کی چیزیں انشاءاللہ بہت بہتر ہونے جا رہی ہیں. اچھا، کیا بات ہے. ان کو آسپیکٹس، اینگلز جو ہیں
وہ اس طرح کے آئیں گے. حالانکہ ہے یہ تھوڑا سا گرہن کا وقت، مگر یہ بینیفٹ لے جائیں گے. اس کے علاوہ وہ لبرا والے لوگ جو مطلب ناجائز طور پہ بہت سارے معاملوں میں انوالو ہیں، ان کی یہ آپ کہہ لیں کہ بہتری کا وقت ہے انشاءاللہ. کیا بات. ٹھیک ہے، انوالو ہو جاتا ہے نا، کئی لوگوں کو انوالو کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ بہتری کا وقت ہے. کیا بات. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی سیجیٹیریس. اوکے. یہ ہے تو فائر ایلیمنٹ، ٹھیک ہے، مگر اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مشتری ہے. یہ اس لحاظ سے بینیفٹ لے جائیں گے کہ ان کو ان کے پیرنٹس والی سائڈ سے، ان کے بہن بھائیوں والی سائڈ سے مورل اور فائنینشیل سپورٹ آئے گی بہت زیادہ. اچھا. اگر یہ مورلی ڈاؤن ہے، خدا نہ خواستہ، مورل سپورٹ ان کو فیملی کی طرف سے. ٹھیک ہے. اگر یہ اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو فائنینشیل سپورٹ پیرنٹس بہن بھائیوں کی طرف سے. اور اس ٹائم کے اندر ان کو اچھی فائنینشیل اسسٹنس، اچھی فائنینشیل پارٹنرشپ یا پارٹنرشپس جو ہیں دے کین بی آفرڈ، یہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو سیجیٹیرینز ہیں بہت سارے، وہ اپنی ڈریم ٹریول کو پلان جنہوں نے کیا ہوتا اگر اس ٹائم میں کرتے ہیں. کیا بات. اچھا، پھر یہ ہے کہ اس ٹائم کے اندر میں یہ چاروں بروج کو سب کو ہی کہوں گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ سیجیٹیرینز جو ہیں خاص طور پہ یہ جہاں جو بھی مذہب ہے اس کے حساب سے کوئی زیارات مقدسہ پہ جاتا ہے، روحانیت کی طرف جو ہے وہ بہتر جاتے ہیں، عمرے والا معاملہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور سیجیٹیریس خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ ٹائم اس لحاظ سے اچھا ہے کہ بہتر اچھے رشتے جو ہیں ان کے یہ سال ویسے بھی جو خواتین ہیں نا، جیمنائی، ورگو، سیجیٹیریس اور شرف مشترک سال ہے، ان کو اس حساب سے افیکٹ آئے گا کہ یہ پازیٹیو افیکٹ آئے گا اس ٹائم میں بھی خاص طور پہ کہ رشتے اچھے جو ہیں ان کے ہوتے ہیں. اور جو سیجیٹیریس خواتین یا حضرات جن کو مسئلہ مسائل رہا ہے ان کے مسئلے سیدھے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے، چاند گرہن کے حوالے سے کہ 14 مارچ کو لگنے والا چاند گرہن کن کن بروج کو فائدہ دے رہا ہے. فائدہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ پر یقین رکھیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.